مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت دی. میں بلکہ یہ موقع لیتے ہوئے پچھلے 2 دنوں سے جتنا مجھے پیار ملا ہے، جتنی دعائیں ملی ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں ملنے، میں ان سب کا آج شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ الحمدللہ جب یہ چیز جھوٹ ثابت ہوئی رنگ روڈ کی اور نظر آیا کہ نہ مجھے پتہ تھا کہ رنگ روڈ ہے کیا، کہاں بن رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، تو کتنے زیادہ لوگوں نے میرے لیے دعائیں مانگی تھی یا میرے لیے دعائیں مانگی ہوئی تھیں اور مجھے کتنا ان کا سپورٹ تھا. آخر میں لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دعا سے. میرا ایمان ہے کہ سب سے طاقتور چیز دنیا میں دعا ہوتی ہے، اور جتنے لوگ آپ کے لیے دعا مانگے، جتنے نیک دل آپ کے لیے دعا مانگے، اتنا اللہ آپ کو بچاتا ہے. شاید آپ میں بہت خامیاں ہوں، لیکن کسی اور کی نیکی کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے آپ کو ایک وسیلہ بنا کے بچا لیتا ہے. یہ ایک ایمان ہے میرا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج ثابت بھی ہوا ہے. کہ شاید میں سوچتا تھا کہ کیوں یہ ایک چیز جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور ہر چیز، ہر بار کی انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی تھی، ٹورزم کے اندر، اوورسیز کے مسئلے، لوگ باہر جا رہے ہیں، کوئی بھی چیز میرے اوپر ٹھوکی جا سکتی تھی، یہ اچانک کہاں سے آ گئی. میں نے بڑا سوچا کہ اس کا مقصد کیا ہے. جب میں نے سوچا، میں سمجھتا ہوں مجھے جواب یہ ملا کہ اس کا مقصد تھا کہ شاید 3 سالوں میں نے اٹک کے ساتھ وہ فرض نہیں پورا کیا جس پہ میرے اوپر امید تھی اور جو میرے اوپر ایک فرض تھا اور ایک حق تھا. میں منسٹری میں مصروف ہو گیا، ایک منسٹری کے اندر، پھر ٹورزم آ گئی، پھر اور چیزوں کے اندر، 1000 چیزیں تھیں جو میرے دفتر کے اندر آتی تھی، ان کا کام کرنا تھا، ملک کے اندر، ملک کے باہر، تو میں اس میں مصروف ہو گیا. تو جب یہ ہوا، مجھے یہ یقین تھا کہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ تھی کہ جب بھی میں ہر روز اٹھتا تھا تو جو میری ٹیم تھی، یاسم، سردار محمد علی صاحب، ملک نوید صاحب، اور باقی سارے اٹک کے نواب خرم صاحب، باقی جتنے بھی لوگ تھے، جو بھی آتا تھا، مجھے ایک موقع مل گیا تھا کہ میں ہر چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اسٹڈی کر سکوں، اور مجھے احساس دلایا گیا تھا کہ کس چیزوں میں شاید میں فیل ہو گیا تھا. اللہ نے مجھے ایک مقام دیا ہے، اور میں نے شاید اس کا، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو ایک مقام دیتا ہے، آپ اچھا کام کرتے ہیں. اگر میں اس طریقے سے دے دوں کہ ایک کمپنی ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک دکان، اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا، آپ کے پاس وسائل دیے کہ آپ نے دکان کھول لی، اور اس دکان کے آپ 100 روپے آپ اس میں پروفٹ بنا لیں، فائدہ آپ کا ہو جائے. لیکن اس دکان میں، اس بزنس میں آپ کے پاس ایک موقع تھا کہ آپ 1000 روپے بنا سکتے تھے، لیکن آپ بنا رہے تھے صرف 100، اور آپ بڑے خوش تھے کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ بڑا مارکا آپ نے مارا ہے کہ آپ نے دکان ابھی بزنس شروع کی ہے، 100 روپے آپ کا منافع بن گیا ہے، اور آپ کامیاب ہیں، اور آپ کی فیملی ٹھیک ہے، اور آپ صحیح چل رہے ہیں. لیکن اس میں اللہ نے آپ کو وسائل دیے تھے کہ اس کو 1000 روپے میں آپ بنا سکتے تھے منافع. تو وہ جو 900 روپے جو آپ نہیں بنا رہے تھے، وہ آپ پہ ایک لحاظ سے اللہ کا حق تھا کہ میں نے آپ کو ایک موقع دیا، اور آپ نے اس موقع کا شاید پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے جس پہ آپ اٹھا سکتے تھے. تو جب میں اپنے آپ رات کو میں سوچتا ہوں کہ میں کیا صحیح کر رہا تھا، کیا غلط، تو اس میں نے بڑا سوچا کہ شاید یہ چیز میں غلط کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ بہت سے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگ گئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا کہ پورے اٹک کی نمائندگی وہ کر رہے تھے. کیا انہیں پورے طریقے سے حق ادا کیا؟
جتنا اللہ نے ان کو موقع دیا، تو اب یہ موقع میرے پاس اگر آیا ہوا ہو تو کیا میں اس کا پورا حق ادا کر رہا ہوں؟ تو جو سچ بات ہے کہ نہیں کر رہا تھا، اوپر سے میں دیکھ رہا تھا، جب بہت زیادہ مسئلے آ جاتے تھے، بہت زیادہ کوئی چیز آ جاتی تھی، تو میرے بھائی میرے پاس آ جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ یہاں آپ نے دبانا ہے، یہاں آپ نے پاؤں رکھنا ہے، یہاں آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن کیا وہ کافی تھا؟ نہیں تھا. کیا اس سے آپ لوگوں کی زندگی میں اتنا کوئی زیادہ فرق آ رہا تھا؟ نہیں آ رہا تھا. کیا آپ لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد، وہ ہر چیز کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں کر رہے تھے؟ حق سچ کی بات ہے. تو شاید اس لیے اللہ نے مجھے ایک موقع دیا کہ پھر سے سوچو کہ جہاں میں نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، جو تمہیں عہدہ دیا ہے، جو تمہیں جس جگہ پہ پاکستان میں تمہیں رکھا ہوا ہے، کیا تم اس کی صحیح طریقے سے حق حلالی کر رہے ہو؟ پھر سے سوچو. جب میں نے ابھی سوچا، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جہاں بھی ابھی جا رہا ہوں پچھلے مہینے 2 سے، کہ ابھی جو اگلے 2 سال ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، صرف NA56 میں نہیں، صرف فتح جنگ میں نہیں، صرف ادھر جعفر میں نہیں، ہر جگہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری سب سے بڑی پرائیورٹی ہوں گے آپ لوگ. وزارت ہو نہ ہو، آئے جائیں اور الزام لگیں گے، لگتے رہیں، جو بھی ہوتا رہے، گورنمنٹ ہو نہ ہو، آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے ایک سبق سکھایا ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی جتنا مجھے دینا چاہیے تھا. اور اس لیے میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے پولیٹکس ہو، چاہے ٹکٹس ہوں، چاہے الیکشنز ہوں یا نہ ہو، میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ میرا ایک فرض بنتا ہے، جیسے کہ صدا صاحب نے بولا تھا، ہمارے خاندان کا فرض بنتا ہے کہ ہم پورے اٹک کے اوپر دیکھیں، جتنا ہم سے ہو سکے کریں. میں تو ان کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میری رات کی فلائٹ ہے، میں 3-4 دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، بے شک کسی اور سے تختی آپ کر لیں، کسی اور سے آپ کرا لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام مجھ سے کرا لیں، جس مرضی آ کے جس نے ریبن کاٹنی ہو، تختی کرنی ہو، وہ کر لیں، لیکن مجھے کام کرنے کا موقع دیں، مجھے وہ توفیق دیں کہ میں اپنے رب کو جواب دے سکوں کہ اللہ آپ مجھے باہر سے یہاں لے کے آئیں، مجھے ایک پورے پاکستان میں ایک پہچان مجھے دی، تو میں اس کی حق حلالی کر سکوں. میں پھر سے کہتا ہوں، میں بڑا مایوس ہوتا ہوں، میرا دل ٹوٹتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ PTI کے اندر ہی ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی یہاں تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. یہی ایک موقع ہے، یہی ایک لیڈر ہے، یہ واحد ایک لیڈر ہے کہ 20 سالوں میں 30 سالوں میں اپوزیشن بھی ان کے خلاف کچھ نہ کر سکی. الزام لاکھوں لگائے، کوئی بھی ایک نہیں ٹکا، لیکن ان کی دلوں میں ان کی محبت بڑھتی گئی. یہ ایک موقع ہے، تو اس لیڈر کے پیچھے ہمیں ایک ہونا چاہیے. جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں ہمارے، ان کی عزت کرنی چاہیے. جو ینگ ڈائنامک لیڈرز ہیں ان کو موقع دینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بزرگوں سے ہمیں ان کا ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جو ینگ ہیں ہمیں ان کی انرجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن لڑنا نہیں چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے 2 سالوں میں ہم ساتھ مل کے، جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، ہم ساتھ مل کے آپ لوگوں کے کام آئیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کا کام ہو، کون کریں، فلانا کریں، ٹمکانا کریں، کام آپ لوگوں کا ہو. اس لیے میں بڑا پسند کرتا ہوں کہ جب میں جائیں بھی جاتا ہوں تو اس کے بعد، جیسے کہ صدا صاحب نے بولا، لوگوں کی سپیڈیں لگتی ہیں، یہ اچھی بات ہے. اگر وہ زیادہ کام ہو تو پھر میں بھی سوچاؤں گا کہ میں کیوں نہیں کر رہا، اور پھر میری بھی سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے. لیکن الٹیمیٹلی آخر میں فائدہ آپ لوگوں کا ہے. آپ لوگوں کے لیڈرز، آپ لوگوں کے لوگ جو ہیں، جن کے اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، وہ زیادہ کام کریں، زیادہ سپیڈ ان پہ لگی ہوئی ہو، کمپٹیشن ہو ہم لوگوں کے بیچ میں کہ کون زیادہ کر سکتا ہے، تو فائدہ آپ لوگوں کا ہے. اور ہمیں بھی ایسا سوچنا چاہیے. آج یہ گیس لگی، مجھے پتہ ہے، مجھے صدا صاحب نے، باقیوں نے بھی بتایا. پہلے تو میں ہمارے جو گیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بھائی ہیں سارے، MD GM سب یہاں جو نمائندے آئے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کا خاص طور پہ
शकील साहब और औरंगज़ेब साहब का मैं खान साहब का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े तरीके से, बड़े स्पीड से और बड़ी दिलेरी से आप लोगों ने काम किया है। मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ। मैं आप लोगों को फिर से सबके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि देखें, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा सफाई से काम कर लें तो हमारे आप लोगों के हमारे पैसे बचेंगे और वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाकी जो जगह रह गई है उसमें फिर जितना हम पैसा बचाएंगे उतना कम हमें और देना पड़ेगा, तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। सीएम साहब से मैं गुजारिश करूँगा, उनका भी काम ज़रा कम हो जाएगा, लेकिन हम पूरी जगह को हम दे सकते हैं गैस, और उन्हीं पैसों में शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो सब में सबको इसका फ़ायदा होगा। तो मैं फिर से इसमें, जैसे कि आपने बोले, 8-10 दिन में इसका रिव्यू लूँगा और इंशाल्लाह तब तक सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। जितने भी इजाफी आबादी इंशाल्लाह उनमें सबको हम गैस देंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी पैसों में कुछ यहाँ बच बचाए करके हम पूरा कर लें। ये बड़ा ज़रूरी है। ये मैं हैरान हूँ कि ये 3 साल से, जैसे कि सरदार साहब कह रहे थे, एक फ़ुटबॉल बना हुआ था इधर से उधर। आसिफ साहब ने बड़ी मेहनत की कि इसकी फ़ंड्स आप लोगों के लिए किए, लेकिन गवर्नमेंट में रहते हुए मुझे भी एहसास हुआ है कि फ़ंड या कोई चीज़ मंजूर कराना सिर्फ 20% या 30% काम होता है। 50 से 70% काम होता है उसको गोल स्कोर करना। फुटबॉल में होता है कि आप बीच में बॉल जितना भी फुटबॉल बनाते रहें, लेकिन जब तक गोल ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता।